جس لیے دوستا 3 دن دے پیاسے نے اج دا مکمل پروگرام دی ریکارڈنگ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر نز جامع رضویہ ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب یہ ساڈے پیر بھائی نے انہاں دے کول علماء کرام دے خطابات اور اج دے مکمل جلسے دی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ حضرات جتھے گانے سن دے ہو اور جتھے تسی مختلف کیسٹاں سن کے اپنے ایمان خراب کر دے ہو اتھے علماء کرام دے خطابہ سنیا کرو۔ میرے تقریباً ہر جمعے دے خطاب یہ انہاں کول موجود تے رب جی نو آخے حلالی نہیں ہو سکتا، انہوں اسی کھچ کھچ کے بھی جو کچھ بھی آخیے کدو ہو سکتا۔ بہرحال عزیزان من مرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا میرا امام مذہب دے واسطے، قرآن دے واسطے، اللہ اور رسول دے ناتے، دین اسلام دے واسطے، اور اس واسطے گیا کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ اور دوستا پھر ماں نے تربیت بھی یہ ہوئی چکی، ابتدا چی یہ اطلاع ہو گئی سی، جبریل امین نے آ کے خبر دے دیتی یہ نواسا شہید ہوئے گا۔ ماں نے بھی تربیت ایسی کی ہے، باپ نے تربیت اپنے بیٹے دی ایسا کی ہے، اور نانا جان نے بھی یہ خبر دے دیتی ہے، اور نواسا حسین نے اور امام علی مقام نو بھی پتا سی وہ ویلا آنے جس لے آ گیا، خیال آیا یہ ہوئی ویلا ہے، ڈولنا نہیں۔ پر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام جس لئے یزید دور حکومت، یزید دا دور حکومت آیا اور فاسق تے فاجر دا دور حکومت آیا، امام علی مقام کو بیعت دا اصرار کیتا گیا۔ میرے امام نے فرمایا دنیا دے کتے کون ہے تو میں تے تیری بیعت ایک میں ہو سکتا ہے؟ میرے کو بیعت دا مطالبہ کرنے تو پہلے تینوں سوچ لینا چاہیے میں کدا بیٹا ہاں، میں حیدر کرار دا بیٹا ہاں، مشکل کشا تے حاجت روا دا بیٹا ہاں، امیر المومنین دا بیٹا ہاں، امام المتقین دا بیٹا ہاں، میں نبی دے ویر دا بیٹا وا، میں خلیفہ چہارم دا بیٹا وا۔ تینوں بیعت دا اصرار کرن تو بعد پہلے مطالبہ کرن تو پہلے یہ سوچ آ جانی چاہیے سی میں کدا بیٹا وا، میں اس باپ دا بیٹا وا جن نے کدی کسی فاسق دے فاجر دے ہاتھ وچ بیعت نہیں کیتی۔ میرے خاندان دی ریت ہے انہیں فاسق تے فاجر دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی۔ میرے باپ نے جدوں بیعت کیتی ہے کدی ابو بکر دے ہاتھاں تے کیتی ہے، میرے بیعت نے جدوں بیعت کیتی ہے کدی عمر فاروق دے ہاتھاں تے کیتی ہے، کدی ذوالنورین داماد رسول دے ہاتھاں تے کیتی ہے۔ میں اس باپ دا بیٹا ہو کے تیرے ہاتھاں تے بیعت کراں توبہ اینا ہنیر نہیں ہو سکدا۔ میں علی دی شجاعت نو داغدار نہیں کراں گا، میں چادر تطہیر نو رسوا نہیں کراں گا، میں نانے دی عظمت وچ فرق نہیں آن دیاں گا۔ اس آکھیا حسین طاقت میری، حکومت میری، ہر چیز میرے کول، مال میرے کول، فورس میرے کول، تو کیڑے گل تے بہترے وے مطالبہ تسلیم کر جا۔ امام نے فرمایا وہ تیرے کول اے طاقت ہے، حیدر کرار دی طاقت میرے کول ہے، تو نے مال، نبی پاک دی تمام نبی پاک دی شفقت میرے تے وے، تو کہنے ظلم تے فاطمہ الزہرا دا صبر میرے کول ہے۔ تو اپنی چیزاں آزما، میں اپنی چیزاں آزمانا۔ حسین ذرا سوچ، فرمایا نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا، جان جائے یا نہ جائے، جان جائے، مال جائے، اولاد جائے، ہر شاہ جائے، پر نانے دی عظمت جڑی ہے او دے وچ کمی نہ آئے، پرچم اسلام سرنگو نہ ہوئے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔
اس نے کہا حسین ختم کر دیاں گا، یاد کر لے ورنہ یہ حالات اس برے حالات ویکھن تو پہلے ویکھ۔ فرمایا تو تے اج کہنا پیا میرے نانا جان نے بڑی دیر مینوں پہلے کہہ دیتا ہے بیٹا تیرا خون زمین کربلا دے اندر بہے گا، اور یہ جی خون مٹی ہے شیشی دے اندر جڑی مٹی ہے یہ خون بن جائے گی، مینوں پتا ہے میرا خون بہنا ہے، میں حیدر کرار دا بیٹا وا، اج تک امام نے دعا نہیں منگی یا اللہ یہ سختی دا ویلا ٹال دے، بلکہ نہیں عرض کیتی ہے رب العالمین صبر دیویں، نانا جان نے دعا نہیں منگی، بابا جی نے دعا نہیں منگی، ماں نے دعا نہیں منگی، پورے خاندان دے علم وچ کہ بیٹا شہید ہونا ہے، نہ بیٹے نے اس ویلے دے ٹلن دی دعا کیتی ہے، نہ باپ نے دعا کیتی ہے، نہ نانے دعا کیتی ہے، کیوں اس خاندان دی اعزاز یہ سی کہ شہادت انہاں دی ہوے اور افضلیت بھی انہاں دی ہوے، مقام انہاں دا ہوے، دعا نہیں کیتی، بس خوشی قبول کیتی ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اصرار کرتا رہا امام، مسلسل انکار کر دیا، پورے شد و مد نال انکار کرتا رہا۔ جس لیے حالات گڑبڑ ہوں گئے، حالات خراب ہوں گئے، حالات جڑے نے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، تو جناب امام علی مقعود کوفے والے دے خط آ رہے ہیں، آقا اسی تواڈے غلام ہاں، تواڈے تابع دار ہاں، باپ دادے تواڈے نوکر ہاں، آقا تشریف لے آو۔ امام علی مقام نے ادھر دے خط ویکھے، ادھر یزید دا رویہ ویکھیا، فرمایا حسین ہن وہ ویلا آ گیا ہے کہ جس خبر دی نانے نے مخبر صادق نے جڑی خبر دیتی ہے کہ میرا خون زمین کربلا دے وچ بہے گا، وہ ٹائم آ گیا، وہ ویلا آ گیا۔ اس واسطے حسین ذرا مضبوطی نال امام علی مقام نے پھر اپنے نال مشورہ کیتا، کدے نال؟ حیدر کرار دی تھی فاطمہ الزہرا دی بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اودے نال مشورہ کیتا۔ بہن نے آکھیا بھائی جان جان جائے، مال جائے، اولاد جائے، ہر شے جائے، مگر نانے دا دین نہ جائے، نانا جان دا دین نہ جائے۔ اے پیارے آقا پیارے بھائی جان نانے دا دین نہ جائے، جان جائے، ہر شے جائے، نانے دا دین نہ جائے۔ امام نے بطور ٹیسٹ فرمایا سیدہ زینب بھائی جان حکم ہوئے، فرمایا ویکھ لے جے میں ذبح ہو گیا پتہ نہیں تیرا کی حال ہوئے گا، قیامت تک پھر بھائی نال ملاقات نہیں ہوئے گی، اوتھے چھوٹے چھوٹے بچے ہون گے، میں تے کول نہیں ہوواں گا، ہورے کوئی رہنا ہے کہ نہیں رہنا، کی ماحول بننا ہے، کی سما بننا ہے، پتہ نہیں وہ ویلا کہو جہا ہوئے۔ عرض کیتی آقا کوئی بات نہیں، تاں کی ہویا سارے دا سارا باغ بھی اجڑ جائے، میرے نانے دے دین دا باغ سلامت رہ جائے۔ پھر وہ ویلا آیا کہ کھیتی علی کی کٹ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، اوے بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، بستی کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ تو عزیزاں نے من مشورے تو بعد چلے آ مکہ مکرمہ، چلے مکہ مکرمہ تو قافلہ پھر اگے جاندے پیا۔ امام مسلم دا چونکہ خط آ گیا سی، حالات بعد وچ خراب ہوئے نے، امام علی مقام نے پھر اماریاں کسائیاں اور ڈاچیاں تیار کرائیاں، اٹھ تیار کرائے، قافلہ چل پے، قافلہ چل پے۔ ادھر سیدہ سغرا مدینہ منورہ دے وچ اڈیک دیاں نے پیاں، میرا ویر تین قریب ہون والا ہوے گا، اور سب پردے کہہ رہی نے سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہاراں وچ مدینے بی بی سغرا رو رو کرے پکاراں، آؤ میرا ویر جلدی آ جاؤ۔ مگر کی پتہ ہے کہ حالی تے مقتل گاگ وال بھی میرا ویر نہیں گیا، مکہ مکرمہ تو قافلہ چل دے پیا، اور امام علی مقام جس لے اگے چل پے نے، شہر بانو ہماری تے سوار ہو گئیاں نے، ننا علی اصغر بھی سوار ہو گیا وے، اور جس لے چل دے نے پے کل قافلہ چل پیا، چلدا چلدا ایک چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جائے، جواب آیا میدان کربلا ہے، میدان کربلا ہے۔ فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے۔ جس لیے میدان کربلا دے اندر ڈھیرے لگ گئے نے، اور دوستا پھر مذاکرات ہوندے رہے مگر ناکام ہوندے رہے۔ ایک مطالبہ سی بیعت دا میرے امام دا، فرمایا اے میں بھی قبول نہیں کرنا، حالات گڑبڑ ہوندے رہے۔ آخر کی ہویا 7 محرم والے دن سادات تے پانی بند کر دیتا گیا، سادات دے اوتے پانی بند کر دیتا گیا، اور فرات بہ رہی ہے، اور دوستا ٹھلا مار دیے پئی، پانی پورے آب و تاب نل بہ رہا وے، مگر آل رسول تریائے بیٹھے نے، ننا علی اصغر تڑپ دے پیا،
انہوں محمد پیاس دی شدت نال نڈال نے، حضرت عباس علمدار بھی نڈال نے، تمام اہل خیمہ اہل بیت پانی دی پیاس وچ تڑپ رہے نے۔ میں نہ فرات تو کیوں نہ سک گئی جدو تیرے کنارے بہ کے نبی دی آل تے پیاسی بیٹھی ہے، جڑے قیامت والے دن لوکاں نو حوض کوثر پلان والے نے، اج خود تریائے بیٹھے نے، کیوں نہ خشک ہو گئی؟ مگر ایک تقدیر امتحانہ دے اندر سوال دسے نہیں جاندے، یہ تے میری طبیعت دی سوڑ ہے، ورنہ خالق کائنات نو بہتری ہوئی مخصوصی جو میرے امام کر رہے سن، کیونکہ اعزازات انعامات دینے سن۔ عزیزاں نے من تو میرے آقا امام عالی مقام جڑے نے او جسلے بیٹھے نے، 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے تریائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں۔ جسلے میں دوستا 3 دن دے پیاسے نے، آخری رات 9ویں تے 10ویں دی درمیانی رات جڑی ہے وہ رات دا ویلا وے، امام علی مقام نے فرمایا بے جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، چونکہ عداوت میرے نال ہے، دشمنی میرے نال ہے، تواڈے تے جڑا جانا چاہتا ہے چلا جاؤ۔ ہر خادم نے عرض کیتا، ہر ساتھی نے عرض کیتی، آقا کلمہ پڑھن دا سلائے نہیں کہ تینوں چھوڑ کے ٹر جائیے، کلمہ پڑھن دا سلائے وے تیرے نا تو قربان ہو جائیے۔ آقا تیرے نا تو قربان ہو جائیں گے، اینو کسے وفا نہیں کہنا، تینوں ساتھ چھڈ کے ٹر جائیے، کسے وفادار نہیں کہنا۔ اس واسطے آقا قتل ہو نہیں سکتا، سارے بیٹھے ہوئے نہیں، اور رات ادی دا ویلا وے، فرمایا بیٹا علی اکبر، اپنے جوان بیٹا علی اکبر نو آواز دیتی ہے، عرض کیتی ابو جان حاضر ہاں۔ بیٹا علی اکبر عرض کیتی ابو جان حکم میں حاضر ہاں۔ فرمایا جاؤ بیٹا ذرا میدان دا جائزہ لے کے آؤ، میدان دا نقشہ ویکھ کے آؤ۔ شہزادہ نقشہ ویکھن واسطے گیا وے، ویکھیا جسلے جائزہ لے رہا وے، میدان جنگ دا جائزہ لے گیا، ایک برقع پوش خاتون میدان دا جائزہ لین گئے۔ جناب علی اکبر ویکھیا ایک برقع پوش خاتون نے، ایک بی بی نے چادر اوڑی ہوئی ہے، با پردہ میدان کربلا نو صاف کر رہی نے، میدان کربلا نو صاف کر رہی نے۔ آواز دیتا بی بی کون، بی بی کون، بی بی کون؟ جواب نہ دارد، واپس آئے اور بی بی زارو قطار رو رہی نے۔ واپس جس لے آئے، واپس آ کے ابو جان دی بارگاہ چ حاضر ہے۔ فرمایا بیٹا میدان کربلا دا نقشہ ویکھ آئے ہو؟ عرض کیتی ابو جی ویکھ آیا، جائزہ لائے ہو؟ ابا جی جائزہ لائے، مگر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ فرمایا بیٹا کی؟ عرض کیتی ابو جی ایک برقع پوش خاتون میدان نو صاف کر رہی ہے، مگر آواز دیتی ہے جواب نہیں۔ میرے امام دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے، زارو قطار اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ عرض کیتی بیٹا، بیٹے نے عرض کیتی ابو جان اکھاں چوں آنسو کیوں نے؟ فرمایا پترا کی دساں، او میدان نو صاف کرنے والے میرے امی جان نے، اس واسطے کہ میرے بیٹیاں دے زخماں چ کنکر نہ چب جان، کوئی روڑا نہ چب جائے۔ ننے جعلی اصغر نے لیٹنا ہے، اونوں محمد نے لیٹنا ہے، ایتھے میرے علی اکبر نے لیٹنا ہے، میرے حسین نے لیٹنا ہے۔ اج اس واسطے کہ میرے بیٹیاں دے زخماں چ کوئی روڑ نہ چب جائے، کوئی کنکر نہ چب جائے، اس واسطے صاف کر رہی نہیں۔ اور دوستا رات گزری، فجر دا ویلا ہویا، نماز ادا کیتی، نماز ادا کرن تو بعد جسلے صبح دا ویلا ہویا، امام علی مقام نے پھر نماز ادا کرن تو بعد بیٹھے نے۔ دوستا ادھروں وارننگ جنگ دی آ رہی ہے، امام علی مقام بھی کھڑے نے۔ فرمایا بھئی تیار امام ہتھیار لگان لگے، سارے دست بستہ رس کی تھی۔ آقا پہلے تشریف نہ لے جاؤ، پہلے اسی جاواں گے، قربان ہو جائیں گے، پھر تسی جے باقی کم باقی رہ گیا تو پھر تسی چلے جانا، اور پہلے جا کے ہور شہید ہوں نہیں۔ اس بات تو یکے بعد دیگرے، ایک جاندہ ہے پھر دوجا جاندہ ہے پھر تیجا جاندہ ہے پھر چوتھا جاندہ ہے۔ تھوڑی دیر لنگی، عباس علمدار آ گئے، ہاتھ وچ مشکیزہ پکڑیا ہوا ہے، شمشیر حیدری ہاتھ وچ ہے، مشکیزہ بازو تے پایا ہوا ہے۔ آقا حسین بھائی جان فرمایا آؤ عباس بھائی جان اجازت لین واسطے آیا۔ فرمایا ویرا تو ٹر گیوں مینوں پتہ ہے، جے گیوں تے واپس نہیں آنا، تو ٹر گیوں میری کنڈ خالی ہو جائے گی۔ میرے امام دے قدماں نو بوسا دیتا۔ عباس علمدار نے عرض کیتی بھائی جان میں کھورے ٹھہر کے جاندا، او ننی جی سکینہ میرا پلہ پکڑ کے آندی چاچو جی پانی پانی پانی
پانی پانی دے آوازیں دے رہے ہیں. میں کہ بیٹا صبر کرو ذرا خاموش ہو جاؤ. عرض کیتی چاچو جناب سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے چاچو جان میں کیویں کراں؟ او ویکھو میرا ننا جا علی اصغر تڑپدا ہے پیا، او دی زبان لکڑی دی طرح خشک ہو گئی ہے. ہائے میرے ویر واسطے کوئی پانی لے وے، کوئی میرے ویر نو ایک بوند قطرہ پانی دا مل جائے، اس واسطے چاچو جان جلدی جاؤ. فرمایا میں سکینہ دا کہنا نہیں موڑ سکیا، آقا اجازت دے دیو. فرمایا شہزادیا جے تو گیوں تے واپس نہیں آنا، میرا ویر ٹر گیا واپس نہیں آنا، حسین کلہ ہی رہ جائے گا، حسین کلا رہ جائے گا. میں کلا رہ تو ویر تے باواں ہوندے نے پھر ہا باواں ہوندے نے، اس واسطے سمجھ. عرض کیتی آقا مینوں اجازت دے دیو میں سکینہ نال وعدہ کر کے آیا. فرمایا جاؤ میرے عباس اجازت ہے. پیشانی نو بوسا دیتا، دعا دیتی. میرے علمدار نے مشکیزہ پایا، ہاتھ وچ تلوار پکڑی اور جا کے خیمے والیاں نو الوداع فرمایا. آؤ خیمے والیو الوداع الوداع، سب نو سلام کیتا. اور پھر دوستا ننا جی علی اصغر اٹھا کے چھاتی نہ لایا. سیدہ فرما دیا نے جاؤ میرا ویر پانی لین چلے ہو، جاؤ میرا ویر پانی لین. فرمایا ہاں سیدہ میں پانی لین واسطے چلے آواں. فرمایا ویرا آ جائیں، بہناں دے دل پراواں تو بغیر نہیں لگدے. او شاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون لمانیاں پینا، شاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا، جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. امام عالی مقام دے پیارے بھائی جناب عباس علمدار سارے نو مل کے اجازت لے رہے ہیں. جناب سیدہ نو جدو جناب سیدہ نے پیار کیتا روانہ کر دیتا ننے جعلی اصغر نو اٹھا کے. فرمایا ننا بیٹا میں جا رہا ہاں، جے میں جے آ گیا پانی لے کے آواں گا، تے جے میں نہ آ سکیا تے پھر میرا انتظار بھی نہ کرنا. سکینہ میں وعدہ کرنا وا جے آ گیا تے پانی لے کے آواں گا، تے جے میں رہ گیا میرے واسطے دعا کر دیں. چاچو جان جاؤ جلدی جاؤ. میرے امام عالی مقام جس لئے امام عالی مقام کو اجازت لئی تمام خیمے والے مل کے میرے عباس علمدار سواری تے سوار ہون لگے نے. جس لئے سواری تے سوار ہو کے میدان دے اندر گئے، انہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. حیدر کرار دا لال آ گیا ہے، عباس علمدار آ گیا ہے. دنیا دے کتے خزاں دے پتیاں دی طرح ذبح ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور دوستا لاشاں دے ڈھیر نظر آندے نے. میرے عباس علمدار جڑے نے اپنی سواری نو چلاندے ہوئے فرات دے کنارے تے پہنچے. مشکیزہ پانی پہلے آپ پانی پکڑن لگے نے. پانی قریب آندا عباس علمدار نو اپنے پیارے بھتیجے جناب علی اصغر دی پیاس یاد آ گئی. پیاس بجا پانی نو سٹ دیتا، چلو جیڑا سٹ دیتا ہے. پھر مشکیزہ موڈے تے پا لیا، مشکیزہ بھر لیا ہے. اور جس لے خیمے وال رخ کیتا کوفیاں وچ شور برپا ہو گیا کہ عباس پانی لے گیا. اگر پانی لے گیا پھر ساڈے نال مقابلہ ساڈے پاس دی بات ہوے گی نہیں. جیڑا بھی سامنے آندا ہے سبا ہوندا جاندا ہے. ایک آواز بلند ہویا عباس جانا نہ پائے، یک بارگی نال حملہ کر دیو. او تیراں دے میہ پے گئے نے، تلواراں بجلی دی طرح چمک رہی نے. اور جس میں ایک ہی کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے، ایک ہی کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے. اور دوستا میرے امام عالی مقام دے پیارے بھائی عباس علمدار تے تیراں دے میہ پے رہے نے. عباس علمدار دے اتے تیراں دے میہ پے رہے نے. آخر دوستا کی ہوا ایک ظالم اگے ودیا، تلوار ماری، بازو قلم ہو گیا. اوے بازو قلم ہو گیا. میرے علمدار نے فوراً مشکیزہ دوسرے بازو تے پا لیا. جب دوجے بازو تے پا لیا پھر ظلم دی تلوار گری ہے، وہ بھی قلم ہو گیا، مشکیزہ گر گیا. میرے علمدار کھڑے نے، حیران کھڑے نے کیویں اٹھاواں. ادھر سکینہ دے ہاڑے یاد آ رہے نے، علی اصغر دی پیاس یاد آ رہی ہے، اپنے وعدے معاہدے یاد آ رہے نے. بازو قلم ہو گئے نے. آپ سواری تو زمین تے
تشریف لے رہے ہیں اور مشکیزے تے تیراں دے می پی رہے ہیں اور مشکیزے چ پانی بہ رہا وے. عباس علمدار سوچ رہے ہیں ادھر سکینہ دے آواز کن وچ ننے علی اصغر دا تڑپنا اکھاں دے سامنے اور ادھر دوستا مشکیزہ بھی پانی بہ رہا وے. ادھر اپنے بازو بھی قلم ہوئے نے. شہزادے تیرے حوصلے تو قربان جاواں. میرے علمدار نے نیویں اپنی گردن نو خم دتا اٹھا کے اپنے دنداں دے نال مشکیزہ لے کے ایک واری پھر سید ٹریا ہے اپنے دنداں وچ مشکیزہ پھڑ کے. علمدار جسلے ٹریا وے ایک واری دہائی مچ گئی, کوہرام مچ گیا, ایک ہی بن گیا شیر خدا دا بیٹا سی. پھر ہمت نہ اٹھیا, خون بہ رہا وے. آخر دوستا تیراں دے می پہ گئے, وہ چھلنی ہو گیا شہزادہ. ادھر تیراں نے چھلنی کر دیتا, تلواراں دے وار ہو گئے. ایک تیر ایک نے تلوار ماری, ہونٹ مبارک کٹے گئے, مشکیزہ تھلے جا پیا. گرے نے فرمایا سکینہ مینوں معاف کر دئی. اے علی اصغر میں بڑی کوشش کیتی ہے تیرے تک پہنچ نہیں سکیا, معاف کر دینا. اچھا خدا حافظ. عباس علمدار گرے اور شہید ہو گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام نے ویکھیا جسلے میرا ویر شہید ہو گیا ہے, اکھاں وچوں ناراں جاری ہو گئیاں اور دوستا فرمایا سکینہ او ویکھ لے تیرا چاچو شہید ہو گیا وے. سیدہ زینب خیمے دی اوٹ وچ ویکھ رہیاں نے جناب علی اکبر اونوں محمد تے پہلے شہید ہو چکے نے اور جناب علی اکبر ویکھ رہے نے اور دوستا حضرت زین العابدین بیمار خیمے چ بیٹھے ویکھ رہے نے. مگر دوستا چاچو اکھاں دے سامنے شہید ہو گیا وے, شہید ہو گیا. میرے آقا آئے, لاشا اٹھایا, ہر لاش نو امام ایک مرتبہ لے جاندا ہے, مگر عباس دی لاش واری 2 مرتبہ میرا امام آیا ہے. اپنے ویر دا لاشا اپنے موڈیاں تے اٹھا کے خیمے دے اندر لٹایا. فرمایا آؤ خیمے والو ذرا میرے ویر نال پیار کر لو, آؤ خیمے والو ذرا میرے ویر نال پیار کر لو, میرے ویر نال پیار کر لو. لاشا پیا ہویا ہے, تمام اہل بیت دے گھرانے والے پیار کر دینے پہ. ننی سکینہ پیار کر رہی ہیں, نہیں مختصر ہے بہرحال شہید ہو گئے. اس تو کے بعد ویکھیا کہ یہ تھوڑی دیر لنگی جناب شہزادہ علی اکبر ہم شکل رسول خدا جناب شہزادہ علی اکبر 18 سال دی عمر شریف ہے, ہتھیار لگا کے شہزادہ بن سور کے اپنے ابو دے کول آ گئے نے. عرض کیتی دستبستہ ابو جان. فرمایا آؤ بیٹا علی اکبر. عرض کیتی ابو جان اجازت دے دیو. فرمایا بیٹا تو گیو میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی. تو جدو نانا جان کو دل اداس ہوندا ہے بیٹا تینوں ویکھ لینا دل نو تسلی ہو جاندی ہے. میرے رب العالمین مجال تے نہیں, شہادت مقدر سی, عظمتاں ملنیاں سن, یہ مقام ملنا سی, پر الہی کیوں نہ غرق ہو گئے کوفی اس تھان تے جدو سادات دے لاشے بکھر رہے سن. شہزادہ علی اکبر اٹھیا, ہتھیار لگا کے دست بستہ عرض کیتی ابو جان. فرمایا آؤ میرا بیٹا. عرض کیتی ابو جی اجازت لین واسطے آیا. حیدر کرار دے لال نے فرمایا پترا تو کیوں نانے دی تصویر چلی جائے گی, تو کیوں نانے دی تصویر چلی جائے گی. پر بیٹا ایک پاسے تے میری محبت, ایک پاسے میرے نبی دے دین دی بات ہے, جا میں تینوں اجازت دیتی. سید نے قدماں نو بوسا دیتا, اپنے ابو دیاں قدماں نو بوسا دے کے شاباش لے کے دعا لے کے پیچھے ہٹے. خیمے والیاں کول گئے. فرمایا آؤ خیمے والو ذرا مینوں ویکھ لو. گئے نے دوستا پہلے پھپھو جان دے خیمے چ گئے نے. عرض کیتا پھپھو امی سلام ہے. فرمایا آؤ میرا بیٹا. عرض کیتی امی جان آخری سلام عرض کرنا آیا ماں. پھپھو امی آخری سلام عرض کرنا آیا ماں. سیدہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے. فرمایا پترا جا رہے ہیں میرے اونوں محمد بھی گئے, ہن تو بھی گئے, تو ہی تے میرا لاڈلا سیں. عرض کیتی پھپھو جی مینوں اجازت دے دیو, میں اپنے نانے دے دین واسطے جا رہا ہاں, اب جامع شہادت نوش کرنے واسطے جا رہے ہیں. سیدہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے. فرمایا وے میرے پیارے بھتیجے وے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے, وے میرا علی اکبر مینوں اونوں محمد نہیں یاد رہنے, وے مینوں اونوں محمد نہیں یاد رہنے.
وے مینو محمد نہیں یاد رہنے، اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری، تیری تصویر جڑی ہے تو نانا جان دا ہم شکل ہے، پھپھو دے گرس کیتا جدا ہم شکل او دے دین واسطے جا رہا ہوئے، پھپھو نے بھی حیدر قرار دیتی سی، اجازت دیتی، پھر گئے اپنی امی شہر بانو دے خیمے دے اندر، امی جان فرمایا آؤ، ویکھیا تے شہر بانو دی گردن نو خامے اور خامے ننا چٹائی تے لٹایا ہویا ہے اور او دا سر انور گود وچ رکھیا ہویا ہے، اور ننے علی اصغر دی زبان جیڑی لکڑی دی طرح خشک ہے، جناب شہر بانو پیار کر دیے نے پیاں اپنے بیٹے نال پانی دی شدت نال، ننا علی اصغر تڑپ رہا ہے، کدی سیدہ شہر بانو اپنی زبان ننے دے منہ وچ پاندیاں نے، ذرا گلا تر ہو جائے، ذرا منہ تر ہو جائے، سکون آتا ہے، مگر پھر شدت دی گرمی تپ دی ہوئی ریت، کربلا دے میدان مسافر سید اور ننا جا شہزادہ ننا علی اصغر تڑپدا پیا، الہی فرات کیوں نہ خشک ہو گئی جدو حسین دا لال تڑپدا پیا۔ امام علی مقام جس لے کی اجازت، امام علی مقام دے شہزادے اجازت لین گئے نے، شہر بانو پیار کر دیا نے پیاں، ننے علی اصغر نو چھاتی نہ لا رہی نے، چھاتی نہ لا رہی نے اور پیار کر دیا نے پیاں۔ اچانک شہزادے نے آواز دیتی، امی جان، شہر بانو نے رخ انور اٹھا کے ویکھیا، فرمایا آؤ میرے لال، عرض کیتا امی جان رج کے ویکھ لو اپنے بیٹے نو، پھر علی اکبر نظر نہیں آئے گا۔ شہر بانو دیاں آئی نکل گئیاں، فرمایا پترا تم ہی جا رہا ہے؟ عرض کیتا امی جان جا رہا وا۔ فرمایا وے کسے دے پتر ہجوم وچ گم ہو جان، کسے دے پتر راش دے اندر گم ہو جان، میرے پتر ریت دیاں ٹلیاں تے گم ہو گئے۔ شہر بانو نے اپنے پتر نو چھاتی نہ لایا، پیار کر دیاں نے پیاں۔ اج ایک ماں دا لال جدا ہون والا وے، ذرا وہ سما تے سامنے لیا مسلمانہ کہ جدو ایک ماں کو پتر جدا ہون والا ہے اور ماں نو یقین ہے پتر نے واپس نہیں آنا، اور بیٹے نے بھی یقین ہے میں واپس آ کے اپنی ماں نو سلام نہیں کرنا۔ امام علی مقام دا بیٹا اپنی امی نو سلام کر کے جس لے باہر ہٹے اور دوست عرض کیتی امی جان ذرا ننا جی علی اصغر بھی دے دیو، ننا جی علی اصغر دے دیو، میں اپنے لال نال پیار کر لاں، میں اپنے ننے ویر نال پیار کر لواں۔ ننے ویر نو اٹھا کے چھاتی نال لایا، نظراں کھول کے شہزادہ علی اصغر نے اپنے بھائی جان نو کیا نان اے بھائی جان نانا جان کل چلے ہو، ذرا امت دی شکایت کر دینا، نانا جی تہاڈا کلمہ پڑھن والیاں نے ساڈا کی حال کیتا ہے، نہ کسے بچپنے دا لحاظ کیتا ہے، نہ کسے دے تقوی دا لحاظ کیتا ہے، نہ تہاڈی نسبت دا لحاظ کیتا ہے۔ میرے امام علی مقام دے شہزادہ علی اکبر نے پھر ننا جی علی اصغر امی جان نو دے کے پیچھے ہٹے نہیں، اور دوستا کی ہویا جناب زین العابدین نو گل آ کے ملے، امام زین العابدین نال پیار کیتا اور پھر دوستا تمام نال ملدے نے پے، جس لے سکینہ سیدہ سکینہ نال نال چل دیاں نے پیاں۔ سیدہ سکینہ نال نال چل دیاں نے پیاں، کدی کمیز دا پلہ پکڑ لیندیاں نے، وہ کدی چھوڑ دے دیاں نے۔ جناب سیدہ سکینہ خدا دی قسم انج میرا شہزادہ ایک خیمے چ دوجے تو تیجے چ جا رہا ہے اور نال سیدہ سکینہ اور ٹر رہی نے، چھوٹی جی عمر شریف ہے، جس لے سارے نو مل کے سواری ول چلے نے۔ سیدہ سکینہ نے عرض کیتا پائی جان سب نو مل لیا، میں تے یاد نہ رہی، میرے امام دے بیٹے نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا، پیار کیتا، کندھے تے منہ جدو سکینہ دا ٹکیا، سیدہ سکینہ دیاں آئیں نکل گئیاں۔ علی اکبر فرماؤندے نے سکینہ حسین دی بیٹی ہے، صبر کر، صابراں دی اولاد ہیں، صبر کر، رو کیوں رہی ہیں؟ عرض کیتی ویرا ایک گل یاد آ گئی ہے، ایک گل یاد آ گئی ہے۔ فرمایا دسو سکینہ کی گل؟ عرض کیتی ویرا میں تے ہتھیاں الوداع کہنی ہے بھئی، آئے میری باجی مدینہ پاک وچ بیٹھی اڈیک دی ہوے گی، آندی ہوے گی میرا ویر مینوں لین آئے گا، اج میں تے تیریاں اڈیکاں مکا بواں گی، پر میری باجی اڈیک دی ہوے گی، آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا، سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا،
سادات تے قیامت سغرا آ گئی ہے. خدا دی قسم لوکو وہ دنیا تے احسان اسلام دا ہوئے گا. احسان دے اتے اسلام دے اتے احسان فاطمہ الزہرا دا ہے سیدۃ النساء دی پیاری شہزادی او پیاری دوتری کہندی ہے پئی پائی جان اج میں تے ہتھیں الوداع کہہ رہی ہاں. میری باجی اڈیک دی ہوے گی آندی ہوے گی میرا ویر مینوں لین آئے گا. امام علی اکبر جڑے نے اکھاں چوں ناراں جاری ہو گئیاں اور بیٹھ گئے. میرے امام نے فرمایا بیٹا کی گل؟ عرض کیتی ابو جی مینوں باجی سورہ یاد آ گئی ہے. میں انہوں کہا سی ان قریب ملاقات ہو جائے گی. فرمایا بیٹا پھر عرض کیتی ابو جان او دی جدائی کھا رہی ہے انج کریا جے ایک پیغام خیمے والا دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ. کل نو اکٹھیاں کیتا. فرمایا جے کوئی بچ جائے تے مدینہ پاک جاوے میرا جا کے سغرا نو پیغام دے دیا جے سغرا معاف کر دیں میں وعدہ نبھا نہیں سکیا. معاف کر دیں سیدہ میں وعدہ نبھا نہیں سکیا. تو جناب امام علی مقام نے دلاسا دیتا اپنے بیٹے نو دلاسا دے کے پھر سواری دے ول لیا. سواری تے سوار کیتا الوداع کیا. حیدر کرار دا شہزادہ پوترا جدو میدان کارزار دے اندر گیا ہے ادھر دوستا دشمناں دے لشکر کھلوتے نہیں ادھر بفرے ہوئے شیر دی طرح حملہ ور ہویا وے اور دوستا دشمناں دے لاشاں دے ڈھیر نظر آ رہے ہیں اور گرے ہوئے نے ادھر بھی لاشاں ادھر بھی لاشاں. آخر ایک آوازہ بلند ہویا حسین دا پتر جانا نہ پائے چند منٹ اگر وقت مل گیا یہ صفایا کر دے گا. بے اصولی نہ لڑو یکبارگی نال حملہ کر دیو. ہر پاسوں تیراں دے می پے گئے اور تلواراں دے وار ہو رہے نہیں. حیدر کرار دا لال میرے امام علی مقام دا بیٹا ایک کلا وے ہر پاسوں بارش شروع ہو گئی ہے تیراں دی. آخر ایک ظالم اگے ودیا امام علی مقام ویکھ رہے نہیں اور ویکھ رہے نہیں کہ میرے شہزادے دا کی حالات نہیں اور کیسا لڑ رہا ہے اور فرشتے داد دے رہے نہیں. امام علی مقام دا بیٹا جس لے لڑدا پیا میں اس باپ دے حوصلے تو قربان جدیاں اکھاں دے سامنے او دا بیٹا شہید ہوندا پیا. ہر پاسے دوستا لاشاں دے ڈھیر نے. ایک ظالم اگے ودیا اوے چھاتی وچ نیزہ ماریا. ایک ظالم اگے ودیا چھاتی وچ نیزہ ماریا. چھاتی چ نیزہ ماریا امام دے صاحبزادے دی امام دے شہزادے دی چھاتی جڑی ہے وہ شک ہو گئی ہے. تشریف چکرا کے زمین تے سواری تو زمین تے وچ نیزہ ماریا. ایک ظالم اگے ودیا چھاتی وچ نیزہ ماریا. چھاتی چ نیزہ ماریا امام دے صاحبزادے دی امام دے شہزادے دی چھاتی جڑی ہے وہ شک ہو گئی ہے. تشریف چکرا کے زمین تے سواری تو زمین تے تشریف لائے نے. شہزادہ گریا وے اور ادھر دوستا تیراں دے می برس رہے نے تلواراں برس رہی نے. آواز دیتی ابو جی بچائیو 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 ابو جی بچائیو. ادھروں میرے امام دوڑ دینے پہ آ کے روایتاں دو مل گیا نے. ایک کے لاش دے ٹکڑے ہو گئے دوجی نہیں حالی لاش حالی روپ پرواز نہیں ہویا. شہزادہ بے ہوش ہے گریا ہویا ہے. میرے امام نے للکاریا سب دوڑ گئے اٹھا کے سر انور اپنی گود وچ رکھ لیا. گود وچ رکھ کے میرے امام نے زلفاں نو سواریا مٹی نو صاف کیتا اور فرمایا بیٹا علی اصغر او میرا بیٹا علی اصغر میرا بچڑا بولتے صحیح بول میرا لال. میں کیا بیٹا کوئی آخری آرزو ہوئے ذرا ابو کہہ کے بلاؤ تے صحیح. بیٹا دسو میں کون ہاں پہچان دیو. عرض کیتی ابو جان تسی میرے والد محترم ہو حیدر کرار دے لال ہو. فرمایا بیٹا کوئی آخری آرزو ہوئے میں مشکل کشا دا بیٹا ماں کوئی آخری گل ہوئے تے دس. دیر تو بعد عرض کیتی ابو جی ایک گل تے ہے وے پر اس ویلے پوری نہ ہونی نہ ممکن. فرمایا کیوں بیٹا گل کر جیڑی آکھیں گا اوہ پوری تے رضا نو من کے بیٹھے ہوئے ہیں تے بیٹا ہور جیڑی بھی کہیں گا وہ پوری کر دیاں گا. عرض کیتی ابو جی مینوں باجی سغرا دی جدائی کھا رہی ہے. میری باجی اڈیک دی ہوے گی آندی ہوے گی میرے ابو میرا ویر
مینو لین آئے گا، ابو جی مینو باجی دی جدائی کھا رہی ہے۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا میرا لال پھر ضرور ویکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیتی ابو جی ایک باری جے زیارت ہو جائے، بہن برا دونوں مل رہی ہے۔ میرے امام عالی مقام نے سر انور گود وچ رکھیا ہوئے، اپنی انگلاں اٹھائیاں، فرمایا لے او میرے شہزادیا تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیواں۔ انگلاں اٹھائیاں نے، فرمایا لے ذرا انگلاں وچ نظر مار۔ جسلے انگلاں وچ نظر ماری ویکھیا مدینہ پاک وچ سغرا روندی ہوئی نظر آئی ہے اور کہہ رہی نے سب پردیسی نظر، سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہاراں وچ مدینے بی بی سغرا کوئی پئی رو رو دے وے پکاراں۔ آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا تیریاں نت اڈیکاں رکھاں۔ آ میرا لال آ جاؤ میرا ویر لین آئے گا۔ مگر دوستا ویکھیا امام عالی مقام دے بیٹے دی روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام دے بیٹے دی روح پرواز ہو گئی تو یہ عزیزاں نے من پھر امام عالی مقام نے جوان بیٹے دا لاشا لیاندا خیمے چ لٹایا، فرمایا او خیمے والو میرے ننے میرے شہزادے میرے جوان دی زیارت کر لو۔ جناب سیدہ زینب نے او دوستا لاشے دے کول بیٹھیاں نے، زلفاں نو سوار رہیاں نے اور کہہ رہیاں نے وے والا علی اکبر بیٹا اٹھو بولو تے صحیح، ذرا پیار تے پھپھو نال کر لو۔ وے میں ایک واری بلاواں تسی 10 مرتبہ بول دے سو، بیٹا ہن کیوں نہیں بول دے؟ وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، میں تو چملا زلف زنجیر تیری، مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ میرے امام عالی مقام دی پیاری بہن شہزادی سیدہ زینب اپنے پیارے بھتیجے نال پیار کر رہی نے۔ اونو محمد دی جدائی بھی ہے اور ادھر یہ بھی جدائی دا داغ دے گئے نے۔ جناب سکینہ پیار کر رہی نے امام زین العابدین، اج دا رون پینا ہے قیامت تک میرے امام دی اکھ نہیں تار رہنی ہے، خشک نہیں ہونی۔ پھر تھوڑی دیر لنگی جناب سیدہ شہر بانو اٹھ کے دوڑ کے خیمے وال گئیاں، ویکھیا کہ اپنے شہزادے نو اٹھا کے چھاتی نہ لا کے زارو قطار رو رہی نے اور لے کے باہر آئیاں۔ عرض کیتی آقا حسین، فرمایا دسو شہر بانو کی گل ہے؟ چھاتی نال ننے نو لایا ہوا ہے، 6 مہینے دی عمر شریف۔ فرمایا پیارے آقا، فرمایا دسو شہر بانو کی گل ہے؟ عرض کیتی آقا میں کدی مطالبہ نہ کر دی پر میرا ننا جیا علی اصغر ہائے ماں مجبوراں، میرا بیٹا تڑپ گیا، ایک پانی دا گھٹ مل جائے، ایک چلو پانی دا مل جائے، میرے بیٹے نو حیاتی مل جائے گی، میرے بیٹے نو حیاتی مل جائے گی۔ آقا میرے بیٹے نو ایک چلو پانی مل جائے۔ فرمایا نہیں شہر بانو میں پانی ہوندا تے میں اونوں محمد نو دے لیندا، نہیں پانی ہوندا تے میرا اکبر تریایا نہ جاندا، پر 6 مہینے دا شہزادہ ہے۔ ماں مجبور ہو گئی ہے۔ عرض کیتی آقا اے پھر جو بھی ہو سکتا ہے، میں ماں ہاں، میں تڑپ گئی ہاں، میں جی نہیں سکتی، میرا شہزادہ تڑپ دے پیا۔ ننا جا شہزادہ چھاتی نہ لایا ہوا ہے۔ میرے امام نے فرمایا آؤ پھر لیا ذرا ننے جا شہزادے نو لیا، میں دے واسطے پانی کہہ دینا، اتمام حجت پوری کر دینا۔ میرے امام عالی مقام نے ننے جا شہزادے نو پھڑیا اور پانی واسطے ٹرے، سب نے شہزادے نال پیار کیتا۔ ادھر دوستا ملائکہ دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں جدو امام ننے جا علی اصغر نو لے کے ٹریا وے، ننے جا علی اصغر نو لے کے ٹریا وے، شہزادہ امام لے کے چلیا وے، ننے جا شہزادے نو چھاتی نال آخری بار شہر بانو عرض کر دیا نے آقا لیاؤ ذرا، پھر ایک واری پیار کر کے بوسا دے کے چھاتی نہ لا کے پھر امام دی گود وچ پا دیتا۔ امام لے کے چلے نے اور جا کے کوفیاں دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا دنیا دے کتےو، عداوت میرے نال، دشمنی ہے تے میرے نال، جو کچھ بھی ہے میرے نال، اے میرا 6 مہینے دا لال ہے، ننا جی علی اصغر ہے، انہیں کوئی جرم نہیں کیتا، نہ بیعت نہ مطابقت نہ مخالفت، قتل نہیں جاندا۔ وہ ایک گھٹ پانی دے دیو، اج جیڑا اینو پانی دے گا اونوں قیامت والے دن حوض کوثر پلا دیتا جائے گا۔
حوض کوثر پلا دیتا جائے گا، میرے شہزادے نو پانی دے دیو۔ میرا امام کہہ کے خاموش ہو گیا وے۔ ادھر دوستا سناٹا چھا گیا، ایک آواز بلند ہویا، حسین دا یہ بھی بیٹا جانا نہ پائے، یہ بھی بیٹا جانا نہ پائے۔ ادھر دوستا جس لئے آواز بلند ہویا ہے، تیران دے می پہ گئے۔ میرے امام نے اپنے ننے جائے شہزادے نو چھاتی نہ لا لیا، تیران دے می لے پہ۔ امام تیرے تو حوصلے تو صدقے جانا، دنیا تے بڑے بڑے قربان ہونے والے ہون گے ہوئے، میرے حیدر کرار دے لال ورگا کوئی صابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا تے بڑے بڑے شہید، بڑے بڑے ظلم ہون گے، یہو جہا ظلم نہیں ہونا۔ دنیا تے ظالم ہون گے، یہو جہا ظالم نہیں ہونا۔ بڑے صابر ہون گے، میرے امام ورگا صابر نہیں۔ فرمایا ہوئے عداوت میرے نالے، مخالفت میرے نالے، میرے ننے جے شہزادے 6 مہینے دی عمر شریف ہے، اس تو اڈا کی بگاڑے؟ سناٹا چھا گیا، آواز آیا حسین دے بھی بچہ جانا نہ پائے۔ امام عالی مقام شیر خدا دے لاڈلے نے اپنے پتر نو چھاتی نہ لایا، تیر آ رہے نے بازوؤں تے برس رہے۔ امام پشت کر کے کھلو گئے، میرے لال نو تیر نہ وجے۔ سادات تیرے حسین تیرے جوڑاں تو صدقے جاؤں۔ بس بھائی پھر کیا، میرے امام عالی مقام کھڑے نے تیران دے می لے گئے۔ میرے امام عالی مقام نے اپنے پتر نو اور ڈھال بنائی ہے اپنے بازواں دی، ڈھال بنائی ہے اپنے بازواں دی، پتر نو لکا رہے نے میرے لال نو تیر نہ لگ جائے۔ میرا 6 مہینے دا ننا جیڑا ہے اے اپنی امی کول خریت نال واپس چلا جائے۔ میں شہر بانوں کو نو امانت لے کے آیا ہاں، میں اسی طرح واپس کر دیواں۔ چلو پانی نہیں ملیا تے نہ صحیح، میرا لال تے خریت نہ لپڑ جائے۔ اوے حالی خیال کر دینے پے، ایک تیر ماریا، ایک تیر ماریا، کی ہویا جس لے تیر وجاوے میرے ننے جالی اصغر دے حلق تی پار ہو گیا وے۔ اوے ننا شہزادہ 6 مہینے دی عمر، 6 مہینے دی عمر ہے شہزادہ اپنے باپ دی گود وچ تڑپیا، باپ دی گود وچ تڑپیا۔ جس ویلے تڑپن دے نال باپ دا گود وچ شہزادہ ہی نہیں تڑپیا، نال امام دا دل بھی تڑپ گیا۔ 6 مہینے دا پتر سارا دن کھیل کر کے اور شام نو اپنے باپ بیٹے نو نال لٹا کے آرام لین والے مسلماناں، ذرا میرے امام دے شہزادے ول بھی ویکھ، امام دے شہزادے ول بھی ویکھ۔ امام عالی مقام اپنے ننے جائے شہزادے نو چھاتی نہ لاندے نے، مگر تیر جیڑا ہے او شہزادے دا کم تمام کر گیا وے۔ تڑپدا پیا ویکھیا تے امام دے کپڑے، امام دا لباس پاک لہو لہان ہو گیا وے، خون بہ رہا وے، خون بہ رہا وے۔ جسلے امام عالی مقام دے لال دا اور تڑپ رہا وے، امام عالی مقام خیمیاں وال چل پئے۔ امام میرا خیمیاں وال چل پیا وے، ویکھیا دے راہ دے وچ ننے علی اصغر دیاں نظراں بدل گئیاں۔ میرے امام نے آکھیا او میرا لال ذرا رک جا، میرے شہزادیا ذرا ٹھہر جا، میرا ننا جی علی اصغر ذرا ٹھہر جا۔ اوے اپنی امی کول تے جا لے، اپنی امی کول تے پہنچ لے، میں تیری امی نو کی جواب دیواں گا، میں تیری امی نو کی جواب دیواں گا۔ میں تیری امی کولو تے تینوں صحیح لے کے تے تیرے واسطے پانی لین واسطے آیا واں، میں تینوں پانی بھی نہ پیا سکیا تے واپس بھی نہ پہنچا سکیا تے کی دساں گا۔ رک جا، ٹھہر جا شہزادیا۔ نظراں بدل لیاں، مگر ویکھیا امام نے چونکہ وقت تئی نے، 1 سیکنڈ دا بھی اگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے جدو ویکھیا اپنے لال جا رہا وے، خیمے تک نہیں جائے گا، یہ راچی روح پرواز ہو جائے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا ٹھہر جاؤ میرا لال، ذرا اونٹاں دے اوتے انگل ٹکائی، فرمایا او ننیا ذرا مسکرا کے وکھا تے صحیح، میرے شہزادیا ذرا مسکرا کے وکھاتے صحیح، اے ذرا وکھاتے صحیح، ایک باری توتلی زبان نل اوے ابو کہہ کے بلاتے صحیح، ذرا ابو کہہ کے بلاتے صحیح، او ذرا میرا لال
میرا لال ابو کہہ کے بلاتے صحیح، میرا شہزادہ جا رہا ہے، اور امام عالی مقام دیاں جس لے جانیا شہزادہ جیڑا ہے وہ جا رہا ہے، امام عالی مقام نے ننا جا لاشا چھاتی نہ لا لیا، ننا جا لاشا چھاتی نہ لا لیا، بیٹا جا رہا ہے۔ آخری وار باپ نے ہونٹاں تے ہونٹ ٹکا دیتے، میرے پیارے شہزادے نے نظراں وچ ابو نو سلام عرض کیتا ہے، ابو نو سلام عرض کیتا، بس روح پرواز کر گیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امتحان ہو رہا وے، شہزادہ لے کے ننا جا لاشا میرا امام، اور جدو خیمے وال ٹریا ہے جناب شہربانوں دا خیال ہے میرا بیٹا پانی پی آیا ہے، میرا بیٹا پانی پی آیا ہے، خیال ہے میرا لال پانی پی کے آ گیا وے، میرا شہزادہ پانی پی کے آ گیا وے، پر تقدیر کہہ رہی ہے سغرا کون پانی پی کے آیا ہے؟ تیرا شہزادہ حوض کوثر جا کے پیے گا۔ میرے امام عالی مقام ننا جا لاشا لے کے اور جسلے پہنچے جناب سکینہ دوڑ کے آئیاں، ابو جی لیاؤ میرا ویر مینو دیو، جناب شہر بانو آئیاں، ابو جی ویر مینو مل جائے، تمام خیمے والے دوڑے، اج ننے نو تے پانی مل گیا ہوئے گا، پر جدو لاشا تریا میرے امام نے شہر بانو دی گود وچ فرمایا لے شہر بانو تیرا لال پانی پی رہا ہے، شہر بانو دیا چیخاں نکل گئیاں، چیخاں نکل گئیاں، آئی نکل گئیاں، عرض کیتی میرے آقا اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے، اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے، میرے آقا میرا یہ بھی لال مینو جدائیاں دے داغ دے گیا وے، اوے ننا جا لاشا میرے آقا دی شہزادی اوے علی دی نو اپنا ننا جا لال لے کے گود وچ پیار کر دی ہے بھائی، گود وچ پیار کر دی ہے بھائی، کدی جاتی نہ لاندی ہے اور کدی بوسے دیندی ہے، آندی ہے وے میرا لال مینوں پتا ہوندا میں تینوں کل دی نا۔ میرا لال مینوں پتا ہوندا وے شہزادیا تینوں نہ کل دی پیار کر رہی ہے، ماں بیٹے نال پیار کر دی ہے، ماں بیٹے نال پیار کر دیا، شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے، شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے، اتے ککھ جڑا تھی بارے میرے شہزادے۔ او دوستا ماں دی گود وچ ننا جا لاشا ہے، ماں دی کی کیفیت ہے جدو ننا جا لاشا ماں کدی پتر دیا ہونٹاں نو چمدی ہے، او کدی بالاں نو چمدی ہے، کدی ننے ننے ہاتھ اٹھاندی ہے، کدی کہندی ہے شہزادیا آ ذرا ماں دی چھاتی نال چمٹ جاؤ۔ او تھوڑی دیر ہو گئی جناب سیدہ سکینہ آ گئی نے عرض کیتا امی جان لیاؤ ذرا ویر مینو دے دیو، کیونکہ ہن میں لوریاں کنوں دیواں گی، میں آخری بار لوریاں دیلا ویر نو، آخری بار لوریاں دیلا ویر نو، انشاءاللہ مرن لویر کسے دے۔ انشاءاللہ مرن لویر کسے دے، لاہور لباڑیا پینا جس پہن دا ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ جناب سیدہ سغرا عرض کر دیا امی جان ذرا ننا جا ویر مینو دے دیو، ننا جا ویر مینو دے دیو، چھاتی نہ لا کے کدی خیمے چنج جاندیاں نے، کدی انج جاندیاں نے، کدی ادھر جاندیاں نے، کدی ادھر جاندیاں نے، وہ خیمے وچ جا رہی نے، خیمے وہ امام عالی مقام نے فرمایا نی سکینہ کی کرنی ہے پئی، بٹیا چھوڑ دے تیرا ویر تیرے کولوں جدا ہو گیا وے،
کٹ کے اپنی چھاتی نہ لا لیندیاں نے ابو جی جدو مدینے جاواں گی جدو مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویراں نو لوریاں دیندیاں ہون گیاں تے میں کیڑا ویر لے کے جاواں گی کڑیاں ج اپنے ویراں نو لوریاں دیندیاں ہون گیاں تے میں کیڑا ویر لے کے جاواں گی میں کڑیاں وچ کیویں کھیڈاں گی مدینے شہر وچ جا کے جدو کڑیاں شام دے ویلے او باہر ویراں نو کھڈان گیاں دیگر ویلے جد کڑیاں دیگر ویلے جد کڑیاں دیگر ویلے دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون تے سمجھ پراواں موئی مینوں سمجھ پراواں دیگر ویلے جد کڑیاں دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاول سمجھ پراواں موئی مینوں سمجھ پراواں موئی مینوں میتھوں اپنے ویر لکاول کہن گیا نہیں آپ اپنے ویر لکا لو پراواں موئی لگی آؤندی جے ابو جی میں اج لوریاں دے کے ابو جی میں مدینے دیا گلیاں وچ پھرا گئی ساریاں کڑیاں اپنے ویراں نو لوریاں دین گیاں میں کیڑے ویر ابو جی کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی مینوں اج اپنے چاہ پورے کر لین دیو او ننھا جہا علی اصغر لے کے لوریاں دے رہیاں نے فرمایا سیدہ زینب نے نی سکینہ لیا ذرا میں ننے نال پیار کر لا پھر مختصر ہے فرمایا لیاؤ امام نے ننے نو جس لے منگ لیا سیدہ عرض کر دیاں نے پئیاں شہربانو آقا ذرا رک جاؤ میں آخری بار اپنے بیٹے نال پیار کر لواں ننا نو کھلار کے ننے نو لٹا کے ماں پتر دے نال لیٹ گئی ہے فرمایا وے ننیا آ ذرا ایک باری پھر مینوں چمٹ جا آوے ذرا پھر میرے سینے تے بیٹھ جا آوے ذرا پھر میرے نال پیار کر لے پر ننے دا لاشا پیا ہویا وے ادھر لاشا پیا ہے ادھر ویکھیا کی ہے مدینہ پاک والو ایک ڈاچی سوار ڈاچی دا ہویا آ رہا ہے ہاتھ وچ رکا ہے امام رکا ہے ڈاچی والا آیا بیٹھ گیا رکا دیتا امام نے فرمایا کون ہے عرض کیتی اے سیدہ تیری وچھڑی ہوئی تھی دا قاصد لے کے آیا قاصد بن کے آیا وہاں اور رکا ہے سیدہ سغرا دا رکا لے کے آیا امام عالی مقام نے جس لے رکا کھولیا وے فرمایا رکا کو قاصد نو بٹھایا فرمایا اوے قاصدہ جے کلے ہودرے ہوندو میں تینوں پانی پلا دیندا اج حسین پانی نہیں پلا سکتا وعدہ کرنا قیامت والے دن تینوں حوض کوثر پلایا جائے گا امام عالی مقام نے رکا پھڑیا خیمیاں دے اندر آ گئے فرمایا آؤ خیمے والو ذرا خطر سغرا دا خط سن لو اتے کھولیا تے خط کی لکھیا ہے عرض کیتی مدتاں بیت گئیاں نہ ویر آیا مدتاں بیت گئیاں نہ اکبر ویر آیا مدتاں بیت گئیاں پر کون جا کے سغرا نو دسدا مدتاں بیت گئیاں نہ اکبر ویر آیا میرے ابو جی کوئی مینو لین نہیں آیا ابو جی چھتی بھیج دیو میرے ویر نو اور دوستا پھر میں اتنے تاریخ کے بات تو لمبی ہے میں مختصر کرنا اتنے لکھا ابو جی چھتی بھیج دے وہ میں انتظار کرنی ہاں
ہن میں تندرست ہو گئی ہاں، میں ٹھیک ہاں، نالے ابو جی دسو میرا ویر کیوں نہیں آندا؟ تسی ناراض تے نہیں ہو گئے؟ ابو جی میرا ویر میرے نال ناراض تے نہیں ہو گیا؟ ابو جی میرا علی اصغر تو دل اداس ہو گیا وے، میں او دے واسطے کھلونے لے کے رکھے ہوئے نے، کپڑے سی کے رکھے ہوئے نے، میرا ننا چلدا ہوے گا، میرا ننا کھیڈدا ہوے گا، میرا ننا جیڑا ہے ہن تے توتلی زبان نال گلاں کردا ہوے گا۔ امام نے خط پڑھیا تے دوستا کی ہویا؟ فرمایا آؤ خیمے والو، تمام دیاں چیخاں نکل گئیاں، پھر خط پھڑ کے لاش اکبر تے کھڑے ہو گئے، فرمایا اٹھ میرا علی اکبر، میری تھی تیریاں اڈیکاں رکھ دیا پئی، آ خط لکھ دیا پئی، ہن دے جواب سغراں دیا ویرا، دے جواب سغراں دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی، وچوں یہ آواز آیا معاف کری میری امڑی جائی نی، معاف کری میری امڑی جائی نی، میں وعدہ توڑ نبھایا، سغرا مینوں معاف کر دئی، میں وعدہ نہیں نبھا سکیا۔ تو سیدہ امام عالی مقام نے فرمایا قاصدہ تو پیغام لے کے آیا ہے، مگر جنہ دے نا یہ پیغام ہے انہاں جو صرف ایک میں رہ گیا، باقی کل جامع شہادت نوش کر چکے نے اور سب دے لاشیں پے ہوئے نے۔ تو عزیزاں نے من فرمایا پھر جا قاصدہ واپس جا کے سغرا نو پیغام دے دے۔ قاصد ادھر روانہ ہو گیا اور باقی تنہا ایک امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقی ہیں، اور ایک امام زین العابدین نے، اور امام عالی مقام دی شہادت میں 10 تاریخ نو محمدی چوک دے اندر 10 تاریخ نو میں انشاءاللہ اوتھے امام عالی مقام دی شہادت بیان کراں گا۔ میں ان لفظاں تے اختتام کرنا۔ کاڈک مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر جھنگ بازار فیصل آباد، جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب یہ ساڈے پیر بھائی نے، انہاں دے کول علماء کرام دے خطابات اور اج دے مکمل جلسے دی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ حضرات جتھے گانے سن دے ہو اور جتھے تسی مختلف کیسٹاں سن کے اپنے ایمان خراب کر دے ہو، اتھے علماء کرام دے خطابات سنیا کرو۔ میرے تقریباً ہر جمعے دے خطاب، ہر جمعے دا خطاب انہاں کول موجود، خاص مندری کو انہاں دے کول لیا کرو، بلکہ کیسر سنے ہی علماء دی کرو، اے گانے چھوڑو، سمجھ لگی جی، ناول ڈائجسٹ چھوڑ کے تے پھر تسی کی کرو، حدیث دا مطالعہ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاریاں پیاریاں باتاں دا مطالعہ کرو، علماء کرام دیاں اور نعت خانہ دیاں نعتاں اور علماء دے پیارے پیارے بیانات سن کے اپنے ایمان جلا بخشیا کرو۔ نانا پہ گر کرنے شاور دیا، کنبا قربا کیا، جان دی سر دیا، نقشہ اسلام میں سرخ رنگ بھر دیا، حق کو باطل سے جس نے الگ کر دیا، ایسی ہمت تو طاقت بلا کا سلام، کانپتے جا رہے تھے زمین و آسمان، عرض قدسی کرے کے دو جہاں، بوسہ گائے پیغمبر آخر زمان، زیر خنجر ہوئی علامہ علامہ، اعلیٰ عظمیٰ شہادت بلا کو سلام، اصغر ابھی پیتا ماں کا تھا شیر، حفظ پانی ملا جس کو ظالم کا تیر، منہ میں لگتے حالت کو دیا کس نے چیر، ہاتھوں پر دیکھا دیکھا وقت آخر، بکر مظلومیت پہ لاکھوں سلام، باقی بے دوش رحمت پہ لاکھوں
کو سلام بسر پیغام زدہ میری ہم زاد مانا رخصت ہوئے تجھ سے امر اور چین دے ہے فرمان تیرا برادر حسین لوہا خالی نامات میں کرنے میں صبر والوں کی غیرت پہ لاکھوں سلام ساتھ باطل کے ٹکر لگا کے رہے مذہب حق کو لیکن بچا کے رہے فتنہ اور فتنہ گھر کو مٹا کے رہے ہنا اور فتنہ گھر کو مٹا کے رہے ہمیں راہ ہدایت دکھا کے رہے کرنے نور نبوت پہ لاکھوں سلام بے دوش رحمت پہ لاکھوں سلام بسر خاتون جنت پہ لاکھوں سلام السلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام میں آج آنا ہو قبول آمین آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے اے خالق کائنات سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما۔ اے خالق کائنات شہدائے کرب و بلا کا صدقہ جتنے مسلمان حاضر نے غیب نے تمام دے کاروبار وچ مال وچ جان وچ اولاد وچ ایمان وچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں نو شہدائے کرب و بلا دے نقش پاک تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جڑے پریشان حال نے حضور دا صدقہ ان دی پریشانیوں نو دور فرما۔ اے خالق کائنات مرن تو پہلے گنبد خضرا دی پیاری پیاری زیارت عطا فرما۔ اے خالق کائنات ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ دا بول بالا فرما، شریعت مطہرہ تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شہادت دی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ او تیری اوٹ محمد تے ہور نہیں ہو کچھ سجدہ او جس دیوے نو ساڈا مرشد بالے جس دیوے نو ساڈا مرشد بالے او کد کسے تو بجدا او جس دیوے نو ساڈا مرشد بالے او کد کسے تو بجدا او مرشد دے